السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں، شکریہ۔ فیس بک جب بھی دیکھو تو کوئی نہ کوئی دردناک کہانی یا خبر دیکھنے کو ضرور ملتی ہے۔ کئی ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں کہ جن کے خیالات انسان کے ذہن میں کافی دن تک چلتے رہتے ہیں اور انسان ان کو اپنے دماغ سے چاہ کے بھی نہیں بھلا پاتا۔ ایک دن فیس بک پر میں مختلف پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ میری نظر ایک ایسی کہانی پر پڑی جس میں ایک عورت ایک بند دروازے پر کھڑی ہو کر فریاد کر رہی تھی کہ بیٹا مجھ پر یہ در بند نہ کر، میں نے تمہیں برسوں پالا ہے اور نہ جانے کتنے غم سہے ہیں، تیرے دم سے ہی میرا اجالا ہے، تو نے گھر سے کیوں مجھ کو نکالا ہے، میں تو ماں ہوں تیری، تجھ کو بد دعا نہیں دوں گی، جب بھی دوں گی جینے کی ہی دعا دوں گی۔ یہ پڑھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عظیم ماں جیسی ہستی کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک ہو سکتا ہے۔ کچھ روز پہلے کسی نے کچھ ایسا ہی قصہ سنایا تھا، مگر مجھے پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ 3 بچوں کی ماں اس لڑکے کی بیوی تھی۔ ہر روز ساس اور بہو میں کسی نہ کسی بات پر لڑائی رہتی تھی۔ وہ لڑکا جیسے ہی آفس سے گھر آتا تو ماں اور بہو دونوں اپنی اپنی لڑائی کی باتیں لے کر اس لڑکے کے پاس آ جاتیں۔ ایک دن بیٹے نے تنگ آ کر اپنی ماں سے کہہ دیا کہ میری زندگی عذاب بن گئی ہے آپ دونوں کی روز روز کی لڑائی کی باتیں سن سن کر۔ بہتر یہی ہے کہ امی آپ یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی جائیں، میں گھر میں بس سکون چاہتا ہوں۔ بیٹے کی یہ بات سن کر ماں کچھ بھی نہیں بولی اور نہ کوئی جواب دیا، بس اگلی صبح وہ خاموشی سے گھر سے نکل گئی اور اولڈ ہاؤس میں جا پہنچی۔ اس ماں کے ساتھ اولڈ ہاؤس میں کیسا سلوک ہو رہا تھا اس کے بیٹے کو ذرا بھی خبر نہیں تھی۔ مجھے تو یہ قصہ سن کر بہت حیرت ہو رہی تھی کہ کیا کوئی بیٹا بھی اپنی ماں کو ایسا کہہ سکتا ہے کہ ماں تم گھر سے نکل جاؤ۔ وہ ماں جو راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے بچے کو پالتی ہے، وہ ہی ماں اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب دیکھتی ہے کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر میرا بہت تابعدار ہوگا۔ ماں سوچتی ہے کہ ابھی تو بیوہ ہو کر بہت مشکل سے وقت کاٹ رہی ہوں، کل کو یہ ہی میرا سہارا بنے گا۔ وہ بہت محنت کر کے اس کا پیٹ پالتی ہے، پڑھاتی لکھاتی ہے۔ جوانی میں ہوئی بیوہ سب کچھ بھول کر اپنے بچے کی پرورش میں لگی رہتی ہے۔ جب تک وہ اسکول نہیں جاتا اس کو گھر میں ہی تعلیم دیتی ہے، پھر اسکول میں داخل ہونے کے بعد اس کی پڑھائی لکھائی کا سارا ذمہ خود اپنے سر پر لیتی ہے۔ پڑھ لکھ کر جب وہ جوان ہوتا ہے تو اچھی نوکری لگتے ہی ماں کو اس کی شادی کی فکر لگ جاتی ہے کہ شادی ہو اور اس کا گھر بس جائے۔ کئی رشتے دیکھنے کے بعد بیٹے کی ہی پسند کی لڑکی سے ماں اس کی شادی کر دیتی ہے اور پھر بہو کی اپنی ساس سے نہیں بنتی۔ بہو کا بس یہی دل کرتا ہے کہ ساس کو کسی طرح گھر سے نکال دوں، پر شوہر کے ڈر سے ایسا نہیں کر پاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لڑکا 3 بچوں کا باپ بن جاتا ہے، مگر گھر میں لڑائی ختم نہیں ہوتی۔
रोज़ रोज़ की बढ़ती हुई लड़ाई को देखकर बेटे के मुंह से ये बात निकल जाती है कि माँ तुम चली जाओ घर से कहीं दूर। ऐसा वक्त अल्लाह पाक कभी किसी पर ना लाए। और वो माँ घर से निकलकर ओल्ड हाउस में चली जाती है। बच्चे अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक करते हुए भूल जाते हैं कि जैसा वो अपने वालिदैन के साथ सलूक करते हैं वैसा ही वो सलूक अपनी औलाद से पाएंगे। ये मुकाफ़ाते अमल है। औलाद इतनी बेहिस हो जाती है कि वो माँ की परवरिश और मेहनत को भूल जाती है कि किस तरह माँ ने अपने खून जिगर से उसको पाला है। बेटा मुकाफ़ाते अमल को भी भूल जाता है कि एक दिन इन्हीं के बच्चों ने अपने माँ और बाप दोनों को घर से निकल जाने के लिए कहना है। बच्चों को तालीम दी नहीं जाती बल्कि वो तालीम घर में रहते हुए हासिल करते हैं। इसलिए खुदारा इस तरह की लड़ाइयों का हल तलाश करना चाहिए। ये नहीं कि माँ या बाप को साफ साफ कहा जाए कि आप घर से निकल जाएं। ये भी नहीं सोचते कि हमारे ऐसा करने से माँ और बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। काश कोई कभी ऐसा ना करे बल्कि अपनी माँ से और बाप से मोहब्बत करें और जन्नत में अपना मुकाम बनाएं। ये नहीं कि जन्नत कमाते कमाते दोज़ख कमाएं।